الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم۔ اے بنی اسرائیل والو، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے اس بات کا پکا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور تم اپنے ہی آدمیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے، اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا اور تم ان باتوں کے گواہ بھی ہو۔ تو اس اقرار اور گواہی کے بعد اب تمہیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہودیوں سے دو گناہوں سے بچنے کا ایک وعدہ لینے کے متعلق بات فرمائی ہے کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، میثاق ہے، تم نے ہم سے عہد کیا تھا کہ ہم ایک تو اپنے بھائیوں کا خون نہیں بہائیں گے، دوسرا انہیں گھروں سے بے گھر نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ پہلی بات ہے کسی انسان کو، کسی مسلمان کو قتل کر دینے کے بارے میں، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چھٹے پارے میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا، ایک بندے کا قتل انسانیت کا قتل ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، ایک بندے کا قتل ناحق قتل، فکأنما قتل الناس جمیعا، ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یہ بندہ جہنمی ہے، اللہ کی اس پہ غضب ہے، اللہ کا اس پر پھٹکار اور لعنت ہے، اور یہ عذاب عظیم کا مستحق ہے کہ اس نے ایک ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ تو یہ اتنی نازک بات ہے، کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھانا، مسلمان کو قتل کرنا، خون خرابہ، خون ریزی، ہمارا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کو قتل کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قتالہ کفر، اس کا قتل آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا دین تو وہ ہے جس میں مسلمان کا قتل تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان کو ڈرانا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا یحل لمسلم ان یروع اخاہ، کسی مسلمان کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، خوف زدہ کرے۔ اندھیرے میں کوئی بیٹھا اس کو ہو کر کے ڈرانا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے ہی مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھائے گا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے؟ اس لیے بھائیو، ہمیں اپنے ارد گرد امن و امان کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، اور جن وجوہات کی بنا پہ قتل ہوتے ہیں ان وجوہات سے بچنا چاہیے۔ برائی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اس برائی کے اسباب سے بچا جائے۔ گالم گلوچ قتل و غارت گری کا سبب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت اس کا سبب ہے،
اس سے بچنا چاہیے۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت قتل و غارت گری تک لے جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم ایک گاؤں میں ہماری تشکیل تھی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ 2 گھر ساتھ ساتھ ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، 10 سے 15 منٹ کے اندر 5 افراد قتل ہو گئے تھے زمین کے تنازع کے اندر۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں نا، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دناں دا میلا دنیا، پھر مٹی دی ٹھہری۔ ایک انسان کہتا ہے یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے۔ زمین زبان حال سے پکار کے کہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نہ میں تیری ہوں نہ اس کی ہوں، تم دونوں میرے ہو، تم دونوں میرے ہو۔ اور ٹاٹا بازار کے اندر 2 پلازے ہیں، آج بھی ہیں۔ ایک پلازے والوں کی جو پیمائش تھی وہ 5 انچ دوسرے والوں کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اب جب تک معاملہ چلتا رہا، درگزر سے چلتا رہا، مارکیٹوں میں آپس میں تناؤ بھی ہوتا ہے۔ جب تناؤ کسی بات پہ جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا تم نے ہماری 5 انچ جگہ لی ہوئی ہے، یہ خالی کرو۔ اب یہ خالی کرنا دیوار گرائے بغیر تو ممکن نہیں۔ وہ کہتے بھئی آپ ہم سے پیسے لے لو، کہتے نہیں پیسے نہیں لینے، جگہ خالی کرانی۔ جگہ کتنی؟ 5 انچ۔ 5 انچ تو آدھا فٹ بھی نہیں بنتا۔ اب اس پہ کیس چل رہا، وہ بھی عدالت جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں۔ دونوں پلازوں کے مالکان آج مر چکے ہیں، پلازے ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور لاکھوں روپیہ کیس کے اوپر لگ چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی انانیت ہے، یہ انسان کی ضد ہے، یہ انسان کا تکبر ہے۔ تو یہ جو اسباب ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، جیلوں میں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ایک مرتبہ قتل کی بیرک میں بیان تھا، تو ایک آدمی سے پوچھا بھئی تو یہاں کیسے آیا؟ کہتے بندہ مارا۔ کیوں؟ کہتے اس نے نا مجھے گالی دی تھی۔ کہتے میں نے کہا اچھا بھائی، تو یہاں تم جو رہتے ہو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی اتنے سال ہو گئے۔ مزید کتنا ہے؟ کہتے کوئی پتہ نہیں، بڑی لمبی سزا ہے۔ کہتے یہاں نہیں گالیاں دیتے تمہیں؟ جیل وارڈن گالیاں نہیں دیتے؟ ساتھ والے قیدی گالیاں نہیں دیتے؟ کہتا بہت گالیاں دیتے، بات بات میں گالی دیتے ہیں، جیل کا عملہ گالی کے بغیر بلاتا نہیں۔ کہتے پھر تم کیا کرتے ہو یہاں؟ کہتے میں برداشت کرتا ہوں۔ کہتے وہ ایک گالی برداشت کر لیتے، وہ ایک گالی نہیں برداشت کی، یہاں آ گئے۔ اب یہاں 25 سال گالیاں سنو گے، کرو گے نا برداشت؟ کیا کر لو گے تم یہاں؟ جیل کے عملے کا کیا کر لو گے تم؟ اپنے جیسے سارے دیگر مجرموں کا کیا بگاڑ لو گے؟ جھگڑا کرو گے، تمہاری اور سزا بڑھے گی۔ تو انسان وہاں جا کے بھی مجبوراً برداشت کرتا ہی ہے، یہاں برداشت کرے گا دین بنے گا، قتل و غارت گری سے بچے گا۔ اس لیے بھائیو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، بیت اللہ تیری کیسی عظمت ہے، تیری کیسی شان ہے، تیرا کیسا مقام ہے، ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا لیکن ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت، ایک مسلمان کی عزت نفس اعظم حرمتا من کی، تیری شان سے زیادہ ہے۔ مستند حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کے ضمن میں علماء حدیث نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بیت اللہ کو گرانے کا اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، یہ جرم چھوٹا شمار ہوگا اس سے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کو بے عزت کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، اس کی بے توقیری کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ بھائیو قتل تو بہت بعد کی چیزیں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری تو بہت بعد کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کی تو عزت و عظمت، عزت نفس کا بھی خیال رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی مسلمان، کامل مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہر بندے کی یہ محنت ہو، کوشش ہو۔ دیکھو بھائیو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، راستہ دکھاتے ہیں۔ ٹھوکریں تو وہ کھائے نا،
در در پہ تو وہ بھٹکے جسے راہ کا پتہ نہ ہو، جس کے پاس روشنی کا انتظام نہ ہو، اندھیرے میں بھٹکتا پھر رہا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو انگلی پکڑ کے اللہ رسول نے چلایا ہے، راہ دکھائی ہے، ہر نفع نقصان کے بارے میں باخبر کی ہے، مطلع کی ہے۔ مسلمان کیسے کسی میدان میں ناکام ہو سکتا ہے، کیسے کسی میدان میں شکست کھا سکتا ہے جن کی باغ ڈور ہی اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے؟ تو ہم بھائیوں کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھتے نہیں، اس کے بارے میں جانتے نہیں، اسے عمل میں لاتے نہیں، اس لیے پھر ہم بھی غیروں کی طرح ناکامی اور زوال کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے دین کا علم بھی حاصل کریں، وابستگی بھی پیدا کریں، اس کو سیکھیں سمجھیں، اولاد کو بھی سکھائیں اور اس کو اپنے عمل کے اندر عملی طور پہ معاشرے میں نافذ کریں، تو بڑا ہی سکون کا، چین کا، قرار کا دین اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائیے کہ اپنے بندوں کو گھروں سے بے گھر نہ کرو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، ہتھیا لینا، جعلی انگوٹھے لگوا لینا، کاغذات بنوا لینا، بہنوں کو تھوڑے پیسے دے کے راضی کرنا، دھمکا کے انہیں حصے سے محروم کرنا، یہ گھر سے بے گھر کرنے والی بات ہے۔ یہ وہی زمین کی محبتیں اور مال کی محبت کا مرض روحانی دل میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی بنا پر حق والوں کو ان کے حق سے یہ محروم کر رہا ہے، حق والوں کو ان کے حق سے دور کر رہا ہے، اور اس کے لیے خیانت کے رستے، رشوت کے رستے اور ناجائز طریقوں کو اختیار کر رہا ہے۔ کسی طریقے سے یہ 4-6 فٹ کی زمین مجھے زیادہ مل جائے، یہ کیا کر لو گے؟ تھوڑا سا گھر زیادہ بڑا ہو جائے گا، کیا کر لو گے اس کے اندر؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، جانا تو آخرت کے اندر ہے، جانا اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے آدمی کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اتنی زمین و جائیدادوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ ایک بھائی ہی اپنی بہن کے بے گھر ہونے کا ذریعہ بنے۔ اور مساوات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ ہو بھائیوں کے اونچے اونچے گھر ہیں، کھلے کھلے گھر ہیں، خوبصورت گھر ہیں، اور بہن کے گھر کی چھت میں لکھی ہے، بارش ہوتی ہے ان کے بستر پانی سے بھیگ جاتے ہیں، ان کی چیزیں پانی سے بھیگ جاتی ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو چمکائے جا رہے ہیں، بہن کے حالات نظر بھی آ رہے ہیں، پتہ بھی چل رہا ہے مشکل حالات میں، پھر بس وہ کنارہ کشی کر کے، اعراض کر کے، جانتے ہوئے انجان بن کے چلتے رہنا۔ ایسا نہیں، خونی رشتے ہیں، رشتے احساس کا نام ہوتے ہیں، دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے سے دلی دعائیں لینا مشکلات میں کام آ کے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتیاں ہیں، محاسن ہیں۔ اللہ پاک کتابوں میں لکھا ہوا خوبصورت دین اب ہماری زندگیوں میں بھی فرمائے، اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔